اصل میں آج کل سیاسی دور ہے نا جی، آج کل جھوٹے وعدے بہت ہو رہے ہیں، اور دیکھو جھوٹے وعدے سننے کے لیے کتنے لوگ وہاں پہنچ گئے، یہاں بھی نہیں آئے، جھوٹے وعدے، اور یہاں سچے وعدے ہیں، اللہ کے جتنے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں۔ ہمارے محلے میں بھی جلسہ تھا، مجھے محلے والے بھی لے گئے، آؤ جی جھوٹے وعدے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں نے اتنا ہی کہا، میں نے کہا 5 سال پہلے جو جلسہ ہوا تھا یہی وعدے تم کر کے گئے تھے، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں 5 سالوں کے بعد پھر وہی جھوٹ سن کے نعرے لگا رہے ہیں، وہی جھوٹ سن کے نعرے لگا رہے ہیں، ایسے جی، یعنی جھوٹ بولتے بھی ہیں اور جھوٹ سن کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، ہم نے تو اس کو تماشا بنا لیا۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ گواہی۔ کیا حیثیت ہے؟ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، یعنی مفہوم اس کا یہ ہوا کہ قیامت کے دن جھوٹی گواہیاں دینے والے اللہ ان کو مشرکوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ یہاں تو وہ بڑے اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے اور گواہیاں جھوٹی دے رہے ہیں۔ گواہی جھوٹی صرف عدالت کے اندر نہیں ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ چور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ زانی ہے، شرابی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکو ہے، مگر آپ گواہی دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کو، اور کوئی تلوار آپ کے سر پر نہیں رکھی، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر ہوتا ہے، آپ کا خدا ہے آپ کے سامنے، لیکن ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یزید نے حضرت حسین سے ووٹ ہی تو مانگا تھا، اور کتنے کو ووٹ تھے؟ ایک۔ کتنے ووٹ تھے؟ اور حسین نے ایک ووٹ بھی غلط بندے کو نہیں دیا، سارا خاندان ذبح کروا دیا۔ تم نے سارا ملک غلط بندوں کے ہاتھوں دے دیا، سارا ملک تم نے غلط بندوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اور یاد رکھو، آپ نے غلط بندے کو ووٹ دیا جانتے ہوئے، جتنے برے کام کرے گا سب کا گناہ برابر کا آپ کو بھی ہوگا۔ قیامت کے دن ظالم آئے گا اپنے حواریوں کے ساتھ، مظلوم آئے گا اپنے حواریوں کے ساتھ، اللہ ظالم کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور جو اس کے ظلم میں شریک تھے، جو اس کے ساتھ تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور مظلوم بھی آئے گا تو مظلوم کو بھی اللہ جنت میں ڈالیں گے، اور جو اس کے حمایتی تھے اللہ ان کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ ووٹ ایک گواہی ہے، آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گواہی کا چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعضوں کو ہیضہ ہوا پھرتا ہے نا جی کوئی بندہ صحیح نہیں ہے، ہم نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دینا۔ گواہی کا چھپانا بھی گناہ ہے۔ دیکھو بھئی، یہاں قتل ہو جائے، آپ وہاں موقع پہ موجود ہوں، اب آپ کی گواہی سے قاتل جو ہے وہ پھانسی لگ سکتا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی کرو بھی، تھوڑی کرو، دھیان رکھو ادھر۔ قاتل پھانسی لگ سکتا ہے، لیکن آپ گواہی چھپا دیں، بھاگ جائیں وہاں سے، نہ گواہی دیں، تو آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوا مظلوم کا۔ تو اس لیے گواہی کا چھپانا بھی گناہ ہے، ووٹ دینا ضروری ہے، ورنہ تو اچھے بندے کیسے میدان میں آئیں گے۔ اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہمارا حلقہ وہ ہے جہاں پر کوئی بھی عالم دین نہیں کھڑا، سب لفنگے مشٹنڈے ہر جماعت کے کھڑے ہیں۔ یعنی یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، کسی مسلک کا بھی عالم دین نہیں کھڑا، سب دوسرے لوگ کھڑے ہیں۔ حالانکہ ہمارے سائیوال میں چلے جائیں، بابلگر میں چلے جائیں، علماء کھڑے ہیں، اور یہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کچھ ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں بنا، یہ اسلام کے لیے بنا ہے۔ تو اسلام آئے گا جب آپ اسلام پسندوں کو ووٹ دیں گے۔ آپ تو اسلام مخالف قوتوں کو مضبوط کر رہے ہیں، سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، اسلام پسندوں کو تو آپ ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بھائی موبائل بند کر دو، یہاں نہ بجے، سائلنٹ پہ لگاؤ، ایسے کیسے بھاگتے رہو گے، کبھی باہر کبھی اندر، اسی چکر میں رہو گے۔
یہ ووٹ کی مفت کی پرچی ہے، اگر آپ اس کو اسلام کے لیے دے دیں ملک میں صبح ہی اسلام آ جائے گا، لیکن ہم اسلام کے لیے ووٹ کی پرچی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جھوٹی گواہی یہ بھی گناہ کبیرہ، گواہی کا چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ، اور اگلی بات سنو، گواہی کا بیچنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ یہ جو پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں، 20 شناختی کارڈ لے لو جی، اتنے پیسے دے دو، بوریاں کھل جاتی ہیں راتوں رات، اور سب ٹھیکیدار دین کے پیسے پوسے لے کے چلو جی، صبح کو پاسا پلٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو پیسے لے کر ووٹ دینا اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے پچھلے دنوں باہر کا الیکشن تھا، تو مجھے ایک وکیل صاحب کہنے لگے جی دعا ہی کرو، ہمارے ہاں بھی پیسوں کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جب پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم جو ان پڑھ ہیں ان کا کیا رونا روئیں؟ تمہارے قانون دانوں کا جب یہ حال ہے، جب تمہارے ضمیر بک گئے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا، یہ ملک پھر کبھی نہیں سدھرے گا۔ پھر آپ سمجھے کہ جناب یہاں تجارت ٹھیک ہو جائے گی، یا بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ پھر پہلے صحیح بندوں کو لانا پڑے گا، دیانتدار قیادت کو لانا پڑے گا، اور اس کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ نیک آدمی کو ووٹ دینا بھی عبادت ہے، اور نیک بندے کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت ہے۔ برے آدمی کو ووٹ دینا بھی گناہ ہے، اور بروں کے لیے ووٹ مانگنا بھی گناہ ہے۔ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اللہ ان سے کوئی کام ڈالے سیاسی لوگوں سے، وہ اپنا ہی محتاج رکھے، سب کہہ دیں آمین۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا کہ ووٹ کی حیثیت ایک گواہی ہے، شہادت ہے۔ تو شہادت غلط نہ دیں، شہادت کو چھپائیں نہ، اور شہادت کو بیچیں بھی نہ، کسی لالچ میں بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ چھوٹے بچے مسلسل باتیں کر رہے جو آخر میں دیکھو بھی دیکھو، ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ کرو، ان پہ نظر رکھو۔ اب ووٹ دے رہے ہیں جی کس لیے جی؟ یہ ہماری نالی بنا دو جی، گلی بنا دو جی، گیس کا میٹر لگا دو جی، جائز مطالبہ ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو لالچ ہے، یہ بھی تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ان کا اور کام کیا ہے؟ یہی کچھ تو کرنا ہے۔ کوئی کہتا جی میری برادری ہے، کوئی کہتا جی میری پارٹی ہے، کوئی کہتا جی مجھے سوٹ کرتا ہے، کوئی کہتا جی مجھے سلام کرتا ہے، کوئی کہتا جی میرے اس سے تعلقات۔ یہ کوئی معیار ہے جس پہ آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ ایسے ملک چلے گا؟ ایسے یہاں پہ تبدیلی آئے گی؟ ووٹ کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے اسلام کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اسلام کے لیے۔ اسلام پسندوں کو ووٹ دیں، نیک لوگوں کو ووٹ دیں، قیادت نیک آئے گی، اسلام پسند لوگ آئیں گے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا۔ اچھا، مولویوں کو ووٹ دیتے نہیں ہیں، اور بعد میں پتہ کیا کہیں گے؟ مولویوں نے اسلام کے لیے کیا ہے جی؟ اسلام کب آئے گا جی پاکستان میں؟ ہمارے مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی سریکی زبان میں کہتے تھے اسلام میں جیب پاتی پہ آئے ہیں، باہر نکالنے کی دیر ہے، ووٹ ہمیں دیتے نہیں ہو، اور کہتے جناب اسلام کے لیے آپ نے کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی مولوی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ واک آؤٹ کر جاؤ، کہیں گے کر جاؤ ٹھیک ہے، کون سا بل تم روک سکتے ہو؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اسلام پسندوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، قوت دو ان کو پارلیمنٹ میں، پھر دیکھنا، پھر مطالبہ کرنا، پھر بات کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، نیک لوگوں کو ووٹ دینا عبادت ہے، اور ان کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت ہے، اور جتنے بھی وہ اچھے کام کریں گے آپ کو گھر بیٹھے ان کا برابر کا پورا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کو آپ نے صحیح سمجھ کے ووٹ دے دیا، یہ بھی مسئلہ حل کر دوں، کوئی لالچ نہیں، بالکل صحیح نیت سے آپ نے اس کو ووٹ دیا، بعد میں وہ الٹے کام کرے، آپ سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ آپ پر اس کا کوئی گناہ ہوگا، آپ نے اس کو صحیح سمجھ کے ووٹ دیا۔ تو ایک بندہ ہے ہی غلط نظر آ رہا ہے سامنے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، جو حسین کے ماننے والے ہیں، کہ غلط بندے کو کبھی ووٹ نہ دینا، اگر میرے نقش قدم پہ چلنا ہے تو صحیح بندے کو ووٹ دینا۔ حالانکہ ایک ووٹ یزید نے مانگا، حکومت تو بن گئی تھی اس کی، حضرت حسین شہید ہو گئے، لیکن پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے گئے
ایک ووٹ میں نے غلط بندے کو دینا گوارا نہیں کیا، اپنا پورا خاندان شہید کروانا گوارا کر لیا۔ میں اور آپ اگر اپنے مفادات ہی ذبح کر لیں اور ووٹ دے دیں صرف اسلام کے لیے، یہ پہلا درجہ ہے۔ چلو جی اسلام پسندوں میں کوئی مولوی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ووٹ نہیں دینا۔ اب کس کو دینا ہے؟ جو ملک کے لیے اچھا ہو، جس جماعت کی پالیسیاں ملک کے لیے اچھی ہوں اس کو ووٹ دے دیں۔ تیسرے نمبر پر جس جماعت کی پالیسیاں عوام کے لیے اچھی ہوں، قوم کو جس سے فائدہ ہو، کاروباری حضرات کو فائدہ ہو، زراعت کے لحاظ سے ملک کا فائدہ ہو، چلو اس لحاظ سے آپ ووٹ دے دیں کہ کم از کم قوم کا فائدہ ہو جائے، ملک کا ہی فائدہ ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، اگر ہم نے ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا، صرف اپنے تعلقات کو سامنے رکھا، اپنے مفادات کو سامنے رکھا، تو یاد رکھو پھر ایک عدالت آگے بھی لگنے والی ہے۔ میں نے اور آپ نے وہاں پیش ہونا ہے اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا کن لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے۔ اگر تم دینداروں کو سپورٹ کرتے، میرا قانون نافذ ہوتا اس ملک میں، اس کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوتا، پھر تمہارا یہ بینکنگ کا نظام سود کے اوپر مشتمل نہ ہوتا، یہ اسلامی بینکنگ ہوتی، تمہاری معیشت سود پہ نہ کھڑی ہوتی، اسلامی معیشت ہوتی تمہاری، اگر تم صحیح لوگوں کو ووٹ دیتے۔ میرے محترم سامعین، آج پورا عالم اسلام قیادت سے معروم ہوا پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ جو آتا ہے وہ کنجر خانہ لے کے آ جاتا ہے، 4 ناچنے والیاں لے کے آ جاتے، یہ تو کافروں کے کام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مکہ میں اخنس بن شریک وہ ایک کنجری خرید کے لایا، وہ ڈانس کرتی تھی، گانا گاتی تھی اور کہتا تھا حضور کا قرآن نہ سنو، آ کر اس کنجری کا گانا سنو۔ یہ تو کافروں کے کام تھے۔ غزوہ بدر اٹھا کر دیکھ لو، مسلمان 313 اور کافر 1000 کی تعداد میں اپنے ساتھ گانے والیاں لے کر آئے، ڈھول باجے لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے وہاں پر موسیقی کی محفلیں سجائیں۔ حضور کے مقابلے کے اندر یہ سارا گند خانہ وہ کر رہے ہیں، اور اس نیت سے آئے کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، پھر ہم فتح کے جشن منائیں گے، یہاں پر شراب چلیں گے، جام چلیں گے، اور یہاں پر گانا بجانا ہوگا۔ یہ تو حضور کے مقابلے میں تھا سب کچھ۔ جو آج نام نہاد اپنے آپ کو ٹھیکیدار اسلام کا کہنے والے یہ چیزیں اسٹیجوں پہ کر رہے ہیں، یہ کس کا پرچار کر رہے ہو؟ تو میرے محترم سامعین، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ چند دنوں کے بعد آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ میں کوئی کسی جماعت کی سپورٹ نہیں کر رہا، آپ سمجھے جی مولوی صاحب فلانی جماعت کے یا ٹمکلی جماعت کے، میں تو صرف آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور ووٹ کی حیثیت سمجھا رہا ہوں کہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ یہ خالی پرچی نہیں ہے، صحیح پرچی استعمال کرو گے پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے غریبوں کا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے دکھیوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں کو ووٹ دیا، پتہ نہیں کتنے مظلوم پسیں گے، پتہ نہیں کتنے مجبور پسیں گے، پتہ نہیں کتنے غریب اس دلدل میں اس دلدل کے اندر وہ اپنا چکنا چور ہو جائیں گے۔ آپ کا وہ جو ووٹ ہے وہ کتنوں کی گردنیں قلم کروا کے رکھ دے گا، ظلم کے بازار گرم کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ ووٹ ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا، اس گواہی کو کبھی بھی نہ بیچنا، کسی لالچ میں گواہی نہ دینا، بلکہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر گواہی دینا۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی مشورے کی ہے، آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 بندے کھڑے ہیں ان میں کون حکومت کے لائق ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم المستشار بالامانہ، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو الٹا مشورہ دے دیں اور اس کا نقصان ہو جائے تو آپ پر بھی وہ جرم عائد ہوگا، کیوں اس کو غلط مشورہ دیا۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو آپ سے اگر مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو آپ صحیح مشورہ دیں، غلط مشورہ مت دیں، ملک کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان کریں گے یہ لوگ، اسلام مخالف بل پاس کریں گے۔ تو اس لیے صحیح مشورہ دینا۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ سیاستدان آج جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں بڑے جی، نعرے لگا رہے ہیں، 5 سال پہلے جو وعدے تھے آج پھر وہی وعدے ہیں۔ غریبوں کی خدمت کرنے آئے ہیں، یہ غریبوں کی خدمت، ان کے بچے وزیر بن رہے ہیں، پراڈو میں پھر رہے ہیں، اور جو ووٹ دینے والے ہیں ان کا پیدا ہونے والا بچہ بھی 1.5 لاکھ کا مقروض ہے IMF کا۔ تو میرے محترم سامعین، جس دن قوم کے اندر شعور بیدار ہوگا اس دن یہاں پر حقیقی تبدیلی آئے گی، اس دن ملک صحیح لائن کے اوپر چڑھے گا، اور اس دن ہماری معیشت ٹھیک ہوگی جس دن قوم کو شعور آئے گا کہ ہمارے حکمران کون لوگ ہونے چاہیے۔ تو بھائی جھوٹے وعدے تو یہ کرتے ہیں، ان کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تو کسی سے جھوٹا نہیں وعدہ کرتے۔ اللہ